اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین کفروا وصدوا عن سبیل اللہ اضل اعمالهم والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سیئاتهم واصلح بالهم صدق اللہ العظیم۔ سورہ محمد مدنی سورت ہے، یعنی مدینہ کے دور میں یہ سورت نازل ہوئی۔ سورہ محمد کیوں کہا جاتا ہے تو یہ دیکھیے دوسری آیت کے اندر لفظ آیا ہے بما نزل علی محمد، پیغمبر علیہ السلام کے نام کے اوپر۔ دوسرا اس سورت کو سورہ قتال کہا جاتا ہے، آگے چل کر آپ پڑھیں گے حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق کفروا فضرب الرقاب، آپ کافروں کی گردنیں ماریں، یعنی مضمون چلے گا کافروں کے ساتھ قتال کا، کہ آپ نے کافروں کے ساتھ لڑنا ہے میدان جنگ میں، انہیں ڈھیلا نہیں چھوڑنا۔ جہاد اس کا کیا ہے؟ مرکزی مضمون ہے۔ الذین کفروا، وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، وصدوا عن سبیل اللہ، اور روکا اللہ کے راستے سے۔ اللہ کے راستے سے روکنے کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک ہے اللہ کے راستے سے روکنا زبانی، یعنی طرح طرح کے اعتراضات جیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہوئے۔ دوسرا یہ ہاتھ سے روکنا، جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا گیا، مکہ سے نکالا گیا، اور اسی طریقے سے تیسرا یہ نہ زبان سے روکتا ہے اور نہ ہاتھ سے روکتا ہے، بلکہ کیا اندر ہی اندر سے سازشیں کرتے ہیں، جیسے منافقین عبداللہ ابن ابی کہ اندر ہی اندر سے دین اسلام کو کھوکھلا کرتے رہے۔ فرمایا جو کوئی روکتے ہے اللہ کے راستے سے اضل اعمالهم، ایسے لوگوں کے اعمال کو اللہ تباہ و برباد کرتا ہے۔ دین اسلام یا اسلامی کام یا اہل حق کو کوئی شخص روک رہا ہے، وہ جتنا بڑا نمازی، حاجی، قاضی بن جائے، لیکن اللہ اس کے اعمال کو تباہ و برباد کرے گا، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کرتے رہے، وآمنوا بما نزل علی محمد، ایمان لائے اس پر جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتارا گیا۔ ایمان لائے اللہ پر، قیامت پر، پیغمبر علیہ السلام کی ذات پر، نیک اعمال کرتے رہے۔ وہو الحق من ربہم، یہی حق ہے ان کے رب کی طرف سے، یہی کیا ہے؟ حق ہے، اور یہی سچ ہے رب کی طرف سے۔ اب اللہ انہیں کیا بدلہ دے گا؟ یہ ایمان لائے، نیک اعمال دنیا میں کرتے رہے تو انہیں کوئی بدلہ بھی ملنا چاہیے نا، تو بدلہ کیا ہے؟ کفر عنہم سیئاتہم، اللہ ان کی برائیوں کو ان سے دور کر دے گا، گناہوں کو اللہ معاف کر دے گا۔ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ، اور اللہ ان کے اعمال کو درست کر دے گا۔ ذالک، کیوں؟ یہ اس لیے بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا اتَّبَعُوا الْبَاطِلَ، کہ کافروں نے پیروی کی باطل کی، وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا اتَّبَعُوا الْحَقَّ مِن رَبِّهِمْ، اور ایمان والوں نے پیروی کی حق کی، وہ حق جو ان کے رب کی طرف سے۔ دو گروہ ہیں، یاد رکھ لیں، دو گروہ، ایک ہے ایمان والے، ایک ہے کافر۔ ایمان والے اور کافر دونوں کے ٹھکانوں کو قرآن نے بیان کیے، اور قرآن نے اکیلا تنہا ایک کو بھی نہیں، دونوں کو اللہ بیان قرآن کے اندر کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ایک ہے حق کی پیروی کرنے والے، اور ایک ہے باطل کی پیروی کرنے والے۔ باطل لاکھوں صورتوں میں ہوگا، لاکھوں بھی نہیں، کروڑوں صورتوں میں آپ کو باطل ملے گا، طرح طرح کے باطل لوگ آپ کو ملیں گے، لیکن کائنات کے اندر حق ایک ہی رہا ہے ہمیشہ۔ حق کی دو صورتیں آپ کو نظر نہیں آئیں گی، یہ بھی حق ہے یہ بھی حق ہے، نہ، حق ایک ہی ہوگا، اور باطل کیا ہوگا؟ کئی قسم کا ہوگا۔ حق کبھی بدلے گا نہیں، اور باطل کی صورت ہمیشہ بدلتی رہے گی۔ اب وہ باطل جس صورت میں بھی ہو، شرک کی صورت میں ہو، کفر کی صورت میں ہو، بدعت کی صورت میں ہو، ضلالت کی صورت میں ہو، کوئی بھی صورت ہو، وہ بدلتی رہے گی، حق کبھی بدلے گا نہیں۔ حق کی یہی نشانی۔ کافروں نے باطل کی پیروی کی، ایمان والوں نے حق کی پیروی کی۔ کذالک یضرب اللہ للناس امثالهم، اسی طرح اللہ بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے مثالیں، لوگوں کے حال،
لوگوں کی مثالیں اللہ بیان کرتے ہیں۔ اب آگے جہاد کا مضمون ہے۔ فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا، بس جب آپ ملیں کافروں سے، کدھر؟ میدان جنگ کے اندر۔ میدان جنگ کے اندر آپ کافر سے مل گئے، اب آمنا سامنا ہو گیا۔ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ مارنا ہے ان کی گردنوں۔ ضرب الرقاب کہا جاتا ہے گردن مارنا تلوار کے ساتھ، شدت کے ساتھ، زور اور قوت کے ساتھ، اور اسی طریقے سے نیزہ مارنا بھی ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خنجر وغیرہ کوئی چیز بھی ہو انسان مارے۔ مقصود اصل کیا ہے؟ کافر کا قتل ہے، چاہے گلا گونڈ کر ہو یا بغیر کسی آلے کے ہو یا تیز دار آلے کے ساتھ ہو، مقصد جو ہے وہ کافر کو قتل کرنا ہے۔ لیکن سب سے بہترین چیز جو اس زمانے میں تھی وہ کیا تھی؟ تلوار۔ تلوار کے ساتھ گردن اڑائی جائے۔ حتی اذا اسخنتموہم، یہاں تک کہ جب تم خوب خون ریزی کر لو۔ اسخنتموہم مبالغہ ہے، فرمایا جب تم زیادہ خون بہا لو تو فشد الوثاق، پھر کیا کرو؟ آپ قید کو مضبوط کرو، یعنی رسیوں کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ پھر انہیں باندھو، قید کو مضبوط کرو۔ بدر کے اندر کیا ہوا؟ قتل جو کیے تھے، یعنی سرداران قریش مارے تھے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، لیکن اس حساب سے نہیں مارے تھے جیسے کہ اللہ چاہتا تھا۔ اللہ کی مرضی یہ تھی کہ خوب خون ریزی ہو، خوب خون ریزی، لیکن پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ نے کیا کیا؟ انہیں قید کرنا شروع کر دیا۔ اللہ کے الفاظ ہیں نا سورہ انفال کے، ہم پڑھ چکے ہیں تفصیل کے ساتھ، وہ بہت ہی زیادہ سخت ہے۔ فرمایا کہ آپ کیسے لوگوں کو قید کرتے ہیں؟ جب تک کہ آپ اسخان فی الارض، زمین میں نہ کریں، یعنی خوب خون زمین کے اندر نہ بہائیں، اس وقت تب آپ لوگوں کو قید خانے کے اندر مت ڈالیں۔ ادھر تفصیل گزری تھی کہ صحابہ کا جب اجلاس ہوا، پیغمبر علیہ السلام نے رائے اور مشورہ لیا، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اللہ کے رسول، ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں، آپ کو پتہ ہے، ہم اس طرح کرتے ہیں، یہ جو 70 ہم نے قید کیے ہیں ان سے ہم فدیہ لے لیتے ہیں، ہر ایک آدمی کے اوپر فدیہ رکھتے ہیں، وہ فدیہ دے کر اپنی جان چھڑا لیں۔ اور صحابہ نے بھی ساتھ یہ مشورہ دیا۔ پیغمبر علیہ السلام نے حضرت عمر سے پوچھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہر ایک رشتہ دار کو اس کے رشتہ دار کے حوالے کیا جائے، یعنی اب میرا کوئی رشتہ دار ہے، چاچو کا بیٹا ہے، خالہ کا بیٹا ہے، ماموں کا بیٹا ہے، میرا رشتہ دار ہے، میرے حوالے کیا جائے۔ ہر ایک رشتہ دار اپنے رشتہ دار کی گردن مار دے، قتل کر دے۔ لیکن ادھر صحابہ کی جو رائے تھی نا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی، وہ زیادہ صحابہ کی رائے تھی، اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی رائے بھی انہی کے ساتھ ملتی تھی۔ پیغمبر علیہ السلام نے فیصلہ کر دیا، یہ فدیہ لے کر چھوڑ دیا، اور اللہ نے فرمایا لولا کتاب من اللہ سبق لمسکم فیما اخذتم عذاب عظیم۔ اے پیغمبر، اگر لوح محفوظ کے اوپر لکھ نہ دیا گیا ہوتا کہ ایسی سزا نہیں ملتی جب تک کہ یقیناً گناہ یا خطا نہ کی جائے، تو ہم آپ کے اوپر عذاب بھیج دیتے۔ مجھ اللہ کی رائے وہی تھی جو حضرت عمر کی رائے تھی کہ ان کا کیا کیا جائے؟ اسخان کیا جائے، ان کا خون بہایا جائے۔ تو ادھر بھی فرمایا حتی اذا اسخنتموہم فشدوا الوثاق، پہلے آپ خوب خون ریزی کریں، اس کے بعد آپ قید خانہ کھولیں اور سختی کے ساتھ انہیں ادھر باندھ دیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اچھا یہ دین اسلام ہے، دیکھیے امن کا درس دیتا ہے کہ نہیں دیتا؟ کتنا زیادہ امن کا درس قرآن نے، جتنا امن کا درس قرآن نے دیا ہے اتنا کسی اور مذہب یا کسی سوسائٹی نے آپ کو امن کا درس نہیں دیا۔ لیکن قرآن آپ دیکھیے اٹھا کر کہ بغیر خون بہائے بھی کام نہیں چلتا۔ اتنے نرم نہ ہو جاؤ کہ لوگ تمہیں نگل جائیں۔ فرمایا سختی بھی دین اسلام کے لیے ضروری ہے۔ فرمایا پیغمبر علیہ السلام سے کہ فَإِمَّا مَن لَّم بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، اب آپ نے پہلے خوب خون ریزی کی، خون ریزی کرنے کے بعد آپ نے قیدی بنا لیے،
اب قیدی بنانے کے بعد دو صورتیں، ان دو صورتوں سے بھی آگے چار صورتیں بنتی ہیں، لیکن موٹی موٹی دو صورتیں ہیں۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ، اب قید کرنے کے بعد یا تو ان کے اوپر احسان کرنا ہے، وَإِمَّا فِدَاءً، یا ان سے فدیہ لینا ہے۔ احسان کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ قیدیوں کے اوپر ایک احسان یہ ہے کہ آپ انہیں چھوڑ دیں، آپ ان سے کہیں کہ آپ آزاد ہو۔ آزادی کی ایک صورت یہ ہے کہ آپ انہیں ان کے وطن واپس بھیج دیں۔ دوسری آزادی کی صورت یہ ہے کہ قتل آپ انہیں نہ کریں، قتل آپ انہیں نہ کریں، انہیں غلام اور لونڈیا بنا دیں۔ غلام اور لونڈیاں، وہ آپ کے غلام بن جائیں گے اور آپ کی خدمت وغیرہ کریں گے۔ تیسری صورت احسان ہی کے اندر آتی ہے کہ آپ انہیں قتل کر دیں، یہ بھی اختیار ہے، اور پیغمبر علیہ السلام نے اس اختیار کو استعمال کیا ہے۔ بنو قریظہ کو پیغمبر علیہ السلام نے قتل کیا تھا کہ نہیں کیا تھا؟ اور اسی طریقے سے فتح مکہ کے موقع کے اوپر چند گنے چنے نام ہیں جن کے بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اگر یہ کعبہ کے غلاف کو پکڑ کے بھی کھڑے ہونا تب بھی انہیں قتل کر دو، ان کے بچنے کے لیے کوئی صورت نہیں، انہیں ضرور آپ نے قتل کرنا ہے۔ اور بھی کئی مواقع کے اوپر پیغمبر علیہ السلام نے قتل کیا لوگوں کو۔ یہ تین صورتیں ہوگی۔ دوسری کیا ہوا؟ اما فداء، یا آپ ان سے فدیہ لے لیں۔ فدیے کی کیا صورت ہے؟ یا تو آپ ہر ایک شخص کے اوپر مال لگا دیں کہ آپ نے اتنا مال دینا ہے، پھر آپ کی جان چھوٹے گی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ہمارے یہ بچے ہیں، ان بچوں کو آپ تعلیم دو، ہر ایک شخص نے 10 کو یا 5 کو یا 20 کو تعلیم دینی ہے، جب تعلیم دے دی، دینے کے بعد آپ آزاد ہو چلے جاؤ۔ یہ بھی فدیے کی ایک صورت ہے۔ تو فرمایا ان صورتوں میں سے جو بھی صورت ہو تو آپ کر لیں۔ حتی تضع الحرب اوزارہا، لیکن یہ معاملات کب ہیں؟ جب وہ لوگ اپنے لڑائی کے ہتھیار ڈال دیں، جب وہ کہہ دیں ہم ہار چکے ہیں، اس کے بعد یہ معاملات کرنے ہیں۔ یہ نہیں کہ جنگ چل ہی رہی ہے تو آپ یہ معاملات طے کرنا شروع کر دیں۔ فرمایا نہ، جنگ ختم ہو جائے، ہتھیار وہ ڈال دیں، گھٹنے ٹیک دیں، اس کے بعد آپ نے اپنے معاملات کرنے ہیں۔ ذالک الامر ذالک، معاملہ یہی ہے، طریقہ یہی ہے جو قرآن نے بیان کر دیا۔ اب اس طریقے کے اندر اگر کوئی کمی بیشی کرتا ہے، اپنی بات کوئی داخل کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے اب ہمارے قانون کے اندر، ہمارے آئین کے اندر کوئی غلام کوئی لونڈی نہیں بنا سکتا، حالانکہ تواتر کے ساتھ، تواتر احادیث کے اندر بھی تواتر ہے، یعنی پیغمبر علیہ السلام کی زندگی کے اندر یہ معاملات کثرت کے ساتھ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو غلام اور لونڈیا بنایا گیا ہے، اور قرآن بھی شاہد ہے کہ غلام اور لونڈیا بناؤ ان کافروں کو۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے کیا کیا؟ اس قرآن کے حکم کو اٹھا کر اسلامی ملک کے اندر، اسلامی قانون کے اندر سے وہ شک اٹھا کر باہر نکال دیا۔ اب وہ جتنے نکالنے والے تھے وہ اللہ کے ہاں کیا ہیں؟ مجرم ہیں۔ فرمایا ذالک، معاملہ تو اسی طرح ہے جیسے قرآن نے بیان کیا۔ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اب ایک اعتراض ہے، اسے اعتراض کا اللہ جواب دیتے ہیں۔ اعتراض یہ ہے کہ اللہ اگر چاہے تو ان کافروں کو خود مار سکتے ہیں، جیسے پہلی قوموں کو اللہ نے تباہ کیا، کسی کو زلزلے کے ساتھ، کسی کو ہوا کے ساتھ، کسی کو زمین میں دمسانے کے ساتھ، تو اللہ نے تباہ کیا ہے لوگوں کو، تو اللہ ان کو بھی خود تباہ کیوں نہیں کرتا؟ مسلمانوں کو کیوں کہتے ہیں کہ اٹھو اور انہیں قتل کرو؟ اللہ جواب دیتے ہیں وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ، اگر اللہ چاہتا تو ان سے انتقام لے سکتا، لیتا اللہ، لیکن اللہ نے نہیں لیا۔ وجہ کیا ہے؟ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، لیکن اللہ آزماتا ہے بعضوں کو بعضوں کے ساتھ۔ اگر اللہ خود ہی تباہ کر دیتا جو گناہ کرتا، پتہ کیسے چلتا منافق کون ہے، مومن خالص کون ہے؟ اب تو جنگ کا میدان لگے گا تب پتہ چلے گا عبداللہ ابن ابی کون ہے، اور حضرت ابوبکر عمر عثمان کون ہے، خالص کون ہے، منافق کون ہے۔ میدان لگے گا تو تب جا کر پتہ چلے گا۔ والذین قتلوا فی سبیل اللہ، جو لوگ قتل کر دیے گئے اللہ کے راستے میں، یعنی شہید ہو گئے اللہ کے راستے کے اندر، فلن یضل اعمالہم، اللہ ہرگز ان کے اعمال کو ضائع نہیں کرے گا، ان کے اعمال کو اللہ سنبھال کر رکھے گا، کل قیامت والے دن انہیں عطا کیا جائے گا بدلہ۔ اللہ فرماتے ہیں سیہدیہم ویصلح بالہم، ان قریب اللہ انہیں راہ دکھلائے گا۔ کون سی راہ؟ جنت کی راہ۔
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ ہے، فرمایا جب جنتیوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے کر جایا جائے گا تو ایک پل کے اوپر انہیں کھڑا کیا جائے، پل کے اوپر یہ سارے لوگ جمع ہوں گے تو ہر ایک اپنا بدلہ دوسرے سے لے گا، دنیا میں کسی نے کسی پر ظلم کیا، اس پل کے اوپر اس سے اس کا بدلہ لیا جائے گا، لینے کے بعد انہیں جنت کی طرف روانہ کیا جائے گا۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا والذی نفس محمد بیدہ، اس اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں مجھ محمد کی جان ہے، ادھر وہ جنتی جب چلے گا تو جنت والے گھر کو وہ زیادہ خوب پہچانے گا، کس سے؟ دنیا والے گھر سے۔ یعنی دنیا میں ہم اپنے گھر کو جاتے ہیں تو کبھی پریشانی ہوئی ہے راستے کو تلاش کرنے میں؟ نہ، ہر ایک انسان آنکھیں بند کر کے اپنے گھر کی طرف چل دیتا ہے۔ فرمایا اللہ کی قسم وہ گھر اسے دنیا کے گھر سے زیادہ پہچان میں ہوگا، خوب چل کر جائے گا۔ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اور کیا ہوگا؟ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ، اللہ اس کے اعمال کو درست کرے گا۔ وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ، اللہ انہیں داخل کرے گا جنت کے اندر۔ عَرَّفَ عَلَهُمْ، جس کی اللہ نے روشنائی ان کے لیے پہلے سے کی ہوگی، یعنی پہلے سے اسے جانتے ہوں گے، پہچان ہوگی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان تنصروا اللہ، ان تنصروا دین اللہ، اگر تم مدد کرو گے اللہ کے دین کی، اللہ کی مدد کرنے والے ہم کون؟ یعنی اللہ تو کسی کا محتاج نہیں مدد کا، اگر آپ اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اور فرمایا یاد رکھیں حدیث کے اندر ہے کہ اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ کے دین کے محتاج ہیں، اللہ کا دین کسی کا محتاج نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ کبھی کبھی اللہ ان اللہ یؤید بہذا الدین برجل الفاسق، اللہ کبھی کبھی اپنے دین کا کام کسی فاجر اور فاسق آدمی سے لے لیتا ہے، وہ گندے سے گندا آدمی ہوتا ہے لیکن اللہ اس سے اتنا بڑا کام لے لیتا ہے انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو ہر وقت یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تو ہمیں اپنے دین کے لیے قبول کر دے، ہم سے تو اپنے دین کا کوئی کام لے لے۔ اگر اللہ نے لے لیا ہماری خوش قسمتی ہے، اگر اللہ نے نہ لیا تو ہماری بدبختی ہے۔ فرمایا ان تنصر اللہ، اگر اللہ کے دین کی مدد کرو گے ینصرکم، وہ اللہ تمہاری مدد کرے گا، ویثبت اقدامکم، اور قیامت والے دن اللہ تمہارے قدموں کو جما دے گا، جب سارے لوگ کہہ رہے ہوں گے یا رب سلم سلم، اللہ ہماری حفاظت، اللہ ہماری حفاظت، ادھر اللہ تمہارے قدموں کو مضبوط کر دے گا۔ والذین کفروا فتعسا لہم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تو ان کے لیے تباہی ہی ہے، وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور ان کے لیے ان کے اعمال کی بربادی ہے، اعمال تباہ برباد، خود تباہ و برباد ہلاک ہو گئے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا، اس لیے کہ انہوں نے ناپسند کیا ما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے اتارا۔ جب یاد رکھیں جو کوئی ما انزل اللہ کے ساتھ کراہیت کرے گا، یعنی ما انزل اللہ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے ہمارے سامنے۔ ما انزل اللہ کیا ہے؟ پیغمبر علیہ السلام کی زندگی ہے، حدیث مبارکہ ہے، ما انزل اللہ ہے۔ جب کوئی شخص ان کے ساتھ نفرت کرے گا تو فرمایا ما انزل اللہ فاحبط اعمالهم، پھر جو کچھ کرتا ہے کرے وہ سارا تباہ ہے، وہ اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ افلم یسیروا فی الارض، کیا آپ نہیں چلے فی الارض، زمین میں، فینظروا، کہ وہ دیکھیں، یعنی انہوں نے سیر نہیں کی زمین کی، کہ فینظروا، وہ دیکھیں کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ کیا انجام کیا اللہ نے ان سے پہلے لوگوں کا۔ پہلے لوگوں کا انجام نہیں دیکھا، زمین میں نہیں چلے، قوم سمود، نوح، ان ساری قوموں کے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا۔ دمر اللہ علیہم، اللہ نے تباہی ڈال دی ان کے اوپر، اللہ نے انہیں تباہ و برباد کر دیا۔ وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهُ، کافروں کے لیے اس کی مثال ہے۔ ذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ، یہ سارا ماجرا کیوں؟ اس لیے بِأَنَّ اللَّهَ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا، کہ اللہ وہ کارساز ہے، مولا ہے کس کا؟ الذین آمنوا، ایمان والوں کا۔ وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ، اور کافروں کا کوئی مولا نہیں۔ غزوہ احد ہوئی نا تو کافروں نے ایک نعرہ لگایا، کافروں نے کہا لَنَا الْعُزَّى وَلَا عُزَّى لَكُمْ، اے محمد ہمارے لیے عزہ ہے، عزہ بت تھا ان کا، ہمارے لیے عزہ ہے، عزہ کی مدد ہے، وَلَا عُزَّى لَكُمْ، اور تمہارے لیے کوئی عزہ نہیں، تمہیں کون بچائے گا۔
تو پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جواب دو. حضرت عمر سے کہنے لگے جواب دو. حضرت عمر نے جواب دیا اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا کوئی نہیں. یہ عزا کچھ بھی نہیں، اصل جو ہے وہ اللہ ہے اور اللہ ہمارا مولا ہے تمہارا مولا نہیں. کتنی ہی بستیاں ہیں پہلے گزر چکی، پہلے کتنی ہی بستیاں آئی. یہ اشد قوتاً، وہ زیادہ سخت تھی قوت کے اندر، من قریتی کا، اے محمد آپ کی بستی سے. یہ مکہ والے کون سی قوت کے اوپر فخر کرتے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہے؟ اس سے پہلے جو قومیں گزری ہیں ان کے پاس کچھ تھا، ان کے پاس طاقت تھی، قد تھا ان کا، سارا کچھ وہ لوگ کر سکتے تھے. لیکن فرمایا کتنی بستیاں تھیں ان سے پہلے جن کے پاس قوت تھی اور یہ قوت میں آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھے. اب بستی کی تعریف کیا کی، یہ کون سی بستی ہے؟ فرمایا التی اخرجت، یہ وہ بستی ہے جس نے آپ کو نکالا آپ کے گھر سے. یعنی یہ وہ مکہ والے ہیں نا جنہوں نے آپ، یہ مدنی صورت ہے، اس کا مضامین بالکل دوسری صورتوں سے علیحدہ ہیں. فرمایا یہ وہ بستی ہے مکہ والی جس نے آپ کو نکالا. اب بعض لوگ ہوتے ہیں بات بہت بڑی کر دیتے ہیں. عبداللہ ابن عمر غالباً تھے، ان سے ایک آدمی آیا، پوچھا، عراق کا تھا، بخاری شریف کی روایت سنا رہا ہوں. آیا، آ کر کہنے لگا حضرت مکھی کو مارے یا مچھر کو مارے تو کیا گناہ ہوتا ہے اور کیا کفارہ لازمات ہے؟ اب بات تو بہت بڑی، بہت متقی آدمی ہے، پرہیزگار آدمی ہے، مکھی مچھر کا بھی پوچھ رہے ہے، سوال کرنے والا. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرمایا وہ عراق کے تم رہنے والے ہو، تم نے نواسے رسول کو نہیں چھوڑا، اسے تم نے قتل کر دیا اور پوچھ رہے ہو مکھی اور مچھر کا. اور بات ادھر بھی وہی ہے کہ اخرجت، انہوں نے کیا کر دیا ہے، اپنے پیغمبر کو اپنی بستی سے نکال دیا. یہ کوئی اچھے لوگ نہیں. فرمایا اہلکناہم، ہم نے تو پہلی بستیوں کو تباہ و برباد کیا. کیوں تباہ و برباد کیا؟ انہوں نے اپنے رسول کی تکذیب کی. تو آپ کی بستی نے بھی آپ کو نکالا ہے. اگر یہ لوگ نہ سدھرے تو اہلکناہم، ہم نے انہیں ہلاک کیا، انہیں بھی تباہ و برباد کر دیں گے. فلا ناصر لہم، پھر ان کا کوئی مدد کرنے والا بھی نہیں ہوگا جیسے ان کا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہے. اب آگے ایک دو مثالیں ہیں. فرمایا افمن کانا، کیا بلا وہ شخص جو ہو بینۃ من ربی، اپنے رب کی طرف سے واضح دلیل کے اوپر، مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کمن زین لہ سوء عملہ، کیا یہ اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے کہ جس کے لیے برے عمل کو خوبصورت بنا دیا ہو. یہ تفصیل سے مضمون گزرا تھا کہ انسان کے لیے اچھا عمل ہو یا برا عمل ہو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے. تو جس کے لیے برے عمل کو خوبصورت بنا کر پیش کر دیا، یہ کیا ہو سکتا ہے محمد رسول اللہ کی طرح؟ یہ ہو سکتا ہے اس شخص کی طرح جو واضح دلیل کے اوپر ہو؟ فرمایا نہ. تو یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، یہ پیروی کرتے ہیں خواہشات، یہ اپنی مرضی کے پیچھے چلنے والے لوگ ہیں. تو اب پیچھے جنت کا وعدہ کیا تھا نا، ان اللہ یدخل الذین، رکوع کی شروع میں اللہ داخل کرے گا جنت کے اندر. تو جنت کیسی ہوگی؟ اب جنت کی تعریف ہے. مثل الجنہ، حالت جنت کی، یا مثال حالت کے معنی میں ہے. مثل الجنت التی، حالت جنت کی، التی وہ جنت، وعد المتقون جس کا وعدہ کیا گیا ہے متقیوں کے ساتھ کہ اللہ متقیوں کو جنت دے گا. وہ جنت کیسی ہوگی؟ فیہا انہار، اس جنت میں نہریں ہوں گی، من ماء، پانی کی، غیر آسن، جو بدبودار نہیں ہوگی، کبھی اس پانی میں بدبو پیدا نہیں ہوگی. آج آپ اپنے اس پانی کو 5 دن چھوڑ دیں، 5 دن اس میں کوئی حرکت نہ کریں، اسے استعمال نہ کریں، یہ بدبو مارے گا. لیکن وہ جنت کا پانی ہوگا، ہمیں اس میں بدبو نہیں آئے گی. وہ انہار من لبن لم یتغیر طعمه، اور نہر ہوگی کس کو، انہار اور نہریں ہوں گی، من لبن دودھ کی، لم یتغیر طعمه، ایسا دودھ جس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہو. دودھ کو آپ چھوڑیں، گرمیوں کے اندر 2 گھنٹے بعد دودھ کا ذائقہ تبدیل ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ حالت اس کی بدلتی ہے نہیں بدلتی؟ دودھ سے دہی بنتا ہے نہیں بنتا؟ فرمایا نہ.
قیامت والے دن جنت میں جو دودھ ہوگا نا لم یتغیر طعم، اس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا. وانہار من خمر، اور شراب کی نہریں ہوں گی. لذت للشاربین، خوب لذت والی ہوگی پینے والے کی. یعنی جو پینے والا ہوگا اسے وہ شراب کیا دے گی؟ لذت اور سرور دے گی. دنیا کی شراب کیا ہے کہ جب اس کو انسان پیتے ہے تو وہ شراب انسان کی عقل کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. انسان سمجھ نہیں سکتا میری ماں کون ہے، میری بہن کون ہے اور میری بیوی کون ہے، نہیں فرق کر سکتا دنیا کی شراب سے. لیکن جو آخرت کی شراب ہوگی فرمایا لذت للشاربین، وہ سرور دے گی اور مزہ دے گی اور عقل کے اوپر پردہ نہیں ڈالے گی. لیکن پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جس نے دنیا کے اندر شراب چکھی اللہ اسے آخرت میں محروم رکھے. لیکن اللہ کی ذات ہے، بخشنے والی ہے. اور فرمایا وانہار من عسل مصفى، اور نہریں ہوں گی من عسل، شہد، مصفى جو صاف کیا ہوا ہوگا. یہ دچے وغیرہ شہد کے اندر گر جاتے ہیں، مکھیاں وغیرہ گری ہوئی ہوتی ہیں، اللہ فرماتے ہیں نا ایسے نہیں ہوگا، شیشے کی طرح صاف ہوگا. مصفى بالکل پاکیزہ، وہ دودھ کی طرح شہد بہے گا، بالکل خوبصورت صاف ستھرا. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ان کے لیے ہوں گے اس جنت کے اندر ہر قسم کے پھل. پھل کے بارے میں پہلے بھی عرض کیا تھا، دل میں خواہش لائے گا پھل خود بخود آ جائے گا. وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَّبِّهِمْ، سب سے بڑی نعمت اللہ کی، سب سے بڑی کہ اللہ کی بخشش ہوگی، مغفرت ہوگی مومنوں کی. كَمَنْ هُوَ خَالِدٌ، اللہ فرماتے ہیں ایک جنتی جو جنت میں اتنی نعمتوں کے ساتھ ہوگا کیا یہ برابر ہو سکتے ہیں؟ من ہوا خالد فی النار، اس شخص کی طرح ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ برابر ہو سکتے ہیں جو ہمیشہ آگ میں جلے گا؟ کبھی نہیں ہو سکتا. وَسُقُوا مَاءً حَمِيمًا، اور ان جہنمیوں کو پلایا جائے گا پانی حمیماً کھولتا ہوا، پیپ والا. وہ ساری تفسیر گزر چکی ہے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، یہ دیکھیں لفظ امعاء ادھر آ گیا، جو حدیث پڑھی وہی یہاں پر آ گئی. امعاءَهُمْ، ان کی آنتوں کو کاٹیں گے. فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ، وہ پانی ان کی آنتوں کو کاٹے گا، کاٹتا ہوا دبر کے راستے سے نکل جائے گا. وَمِنْهُمْ، اور انہی لوگوں میں سے یعنی قریش مکہ میں سے مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں جو کان لگاتے ہیں آپ کے پاس، آپ کے سامنے آتے ہیں تو کان لگاتے ہیں. پہلے یہ کافروں کی بات گزر چکی، مومنوں کی بات گزر چکی، اب کون سا طبقہ آ رہا ہے؟ اب منافقین کا طبقہ آ رہا ہے. مدنی صورت ہے، ساری چیزوں کو کھول کر بیان کرے گی. فرمایا وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، ایک تیسرا گروہ ہے منافقوں کا. وہ کیا کرتے ہیں؟ کان لگا کر سنتے ہیں. پیغمبر علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہوتے تھے مجلس کے اندر تو منافقین آتے تھے، اس غرض سے نہیں کہ ہم کچھ سیکھیں گے، اس غرض سے آ کر بیٹھتے تھے کہ کوئی ایسی بات ہمیں مل جائے کہ ہم محمد رسول اللہ کا مذاق اڑا سکیں. ایک غرض سے آ کر بیٹھتے تھے، ایک ہی ان کا مقصد ہوتا تھا، اور اس مقصد کو قرآن نے بیان کیا ہے. وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ، بعض ایسے ہیں جو کان لگا کر سنتے ہیں. حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِنْدِكَ، یہاں تک جب وہ آپ کی مجلس سے نکلتے ہیں، آپ سے چلے جاتے ہیں، تو قالوا کہتے ہیں لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، ان لوگوں سے جنہیں علم دیا گیا یعنی اہل کتاب یہود و نصارہ، ماذا قال آنفا، یہ کیا کہا ہے محمد کے ابھی ابھی. اس کی صورت ایسی ہوتی تھی یہ آتے آ کر بیٹھتے، بیٹھ کر باتیں سن لیتے، باتیں سن لینے کے بعد یہ جاتے کسی یہودی عالم کے پاس یا عیسائی پادری کے پاس، جا کر کہتے ہیں کہ محمد نے آنفا ابھی ابھی یہ کہا ہے، اس کا کیا مطلب. آگے سے اگر وہ کوئی توڑ کر بات کو بیان کرتے تو یہ لوگ آ کر محمد رسول اللہ کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے. اللہ فرماتے ہیں اولئک الذین تبع اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگائی. یہ کبھی بھی یہ یاد رکھ لیں، عالم سے آپ مسئلہ پوچھیں، اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے. قرآن میں اللہ خود فرماتے ہیں لوگوں فاسألوا اہل الذکر، تمہارا فرض ہے کہ جاؤ علم والے لوگوں سے کیا کرو، مسئلہ پوچھو، سوال کرو. تمہارا فرض پوچھنا ہے، علماء کا فرض بتانا ہے. لیکن کبھی بھی کسی عالم سے مسئلہ آپ نے پوچھا کس غرض سے کہ آیا اسے آتا ہے کہ نہیں آتا،
آئی غلط بتائے میں کسی اور سے پوچھوں اس کی تذلیل کروں تو یاد رکھ لیں اس کا فیصلہ قرآن میں اللہ نے کیا اولئک الذین طبع اللہ، یہ ایسے لوگ ہیں ان کے دلوں پر اللہ مہر لگا دیتا ہے۔ منافقین کی صفت تھی، محمد رسول اللہ سے سیکھنے نہیں آتے تھے بلکہ اس لیے آتے تھے کہ کوئی بات ملے اس کا مذاق ہم بنا دیں۔ پھر اللہ نے بھی کیا کیا، طبع اللہ علی قلوبہم، اللہ نے مہر لگا دی دلوں کے اوپر۔ جب دل کے اوپر مہر لگ جاتی ہے پھر انسان کہیں کبھی نہیں رہتا۔ واتبعوا اهواءهم، یہ پیروی کرتے ہیں اپنے خواہشات کی۔ والذین اهتدوا، اور جو لوگ ہدایت یافتہ ہیں، زادهم هدى، اللہ ترقی دیتے ہیں انہیں ہدایت کے اندر، زیادہ کرتے ہیں اللہ ان کی ہدایت کو۔ وآتاهم تقواهم، اور اللہ اور زیادہ کرتے ہیں ان کی تقوی کو، اللہ انہیں تقوی عطا کرتے ہیں۔ فهل ينظرون، یہ قریش مکہ انتظار نہیں کرتے، الا الساعة، مگر قیامت کا، ان تأتیہم بغتہ، کیوں قیامت آ جائے اچانک ان کے اوپر۔ فقد جاء اشراطها، پختہ بات ہے کہ آ گئی ہیں قیامت کی علامات۔ قیامت نہیں آئی لیکن قیامت کی علامات آ گئی۔ یہ آیت کب کی ہے؟ کم و پیش 1450 سال گزر چکے ہیں اس آیت کے۔ اس وقت اللہ کہتے ہیں فقد جاء اشراطها، قیامت نہیں آئی لیکن قیامت کی نشانیاں آ چکی ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ قیامت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ محمد رسول اللہ کا ظہور قیامت کی نشانیوں میں سے سب سے بڑی نشانی ہے کہ سارے انبیاء وہ نظریں لگائے ہوئے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ کب آئیں گے، قیامت آ جائے گی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سمجھایا، فرمایا بعثت انا والساعۃ کہاتین، فرمایا مجھے بھیجا گیا ہے مجھ محمد کو، میں محمد اور قیامت آپس میں اس طرح ہے، بس میں آ گیا، اب میرے بعد نبی کوئی نہیں آنا، قیامت ہی آنی ہے۔ پھر چھوٹی چھوٹی نشانیاں پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، وہ چھوٹی چھوٹی تمام نشانیاں پوری ہو چکی ہیں، اب رہ چکی ہیں تو کون سی نشانیاں؟ وہ بڑی نشانیاں، وہ 10 نشانیاں جو میں نے تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کی تھی، اور ہر نشانی کو میں نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ اب وہ 10 نشانیوں کا انتظار کریں کہ چھوٹی چھوٹی نشانیاں ساری پوری ہو گئی ہیں۔ والدین کی نافرمان ہو جائے گی اولاد، اور جو کم قسم کے لوگ ہوں گے بڑی بڑی عمارتیں تعمیر کریں گے، کئی قسم کی نشانیاں پیغمبر علیہ السلام نے بیان کی، پیسہ عام ہو جائے گا، قرآن اٹھ جائے گا، اور اسی طریقے سے قرآن کے اوپر عمل کرنے والے بہت کم ہوں گے، قرآن کو سیدھا کرنے والے، حروف کو صحیح کرنے والے بہت زیادہ لوگ ہوں گے، عمل کرنے والے نہیں ہوں گے۔ وہ ساری نشانیاں گزر چکی ہیں، تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا اشراط فقد جاء اشراطها، نشانیاں آ چکی، فأنى لهم اذا جاءتهم ذکراهم، بس کیا حالت ہوگی ان لوگوں کی جب یہ قیامت آئے گی، ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی؟ فَأَنَّا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ، پھر یہ قیامت کے آتے ہوئے کیسی نصیحت حاصل کریں گے؟ آج ہم لوگ بے غم ہیں، بالکل بے فکر ہیں اللہ کی ذات سے۔ آج ہی اگر ابھی قیامت یہ زلزلہ یا اللہ کا عذاب آ جائے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ پھر تو نہ ہماری توبہ ہے نہ کوئی اور چیز۔ ہم میں سے ہر ایک شخص اس چیز کو سوچے کہ آیا اب اسی حالت کے اندر اگر اللہ کے پاس میں چلا جاؤں، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، چھوٹے سے بچے 4 سال 5 سال 10 سال کی عمر میں بھی آ سکتی ہے، اور 100 سال والے کی عمر بھی آ سکتی ہے۔ ہر ایک انسان یہ سوچے اب اگر میں اللہ کے ساتھ ملوں، ابھی میں اللہ کے پاس چلا جاؤں، تو آیا میں عدالت کے اندر منہ لگا سکتا ہوں؟ کیا میں نے اللہ کو راضی کیا ہے؟ کیا میرے معاملات ٹھیک ہیں؟ تو اللہ فرماتے ہیں جب قیامت آ جائے گی پھر نصیحت ہی کہاں سے حاصل کریں گے؟ پھر تو نصیحت میں کوئی فائدہ بھی نہیں دے گی۔ تو یاد رکھیے، فَعْلَمْ، یاد رکھ لیں، جان لیں، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ، آپ معافی مانگیے اپنے گناہوں کی۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، یاد رکھیں خطاب محمد رسول اللہ کو، لیکن حکم ساری کی ساری امت کو ہے۔ محمد رسول اللہ کے گناہوں کے بارے میں آگے چل کر پڑھیں گے، لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ، اللہ نے آپ گناہوں کو معاف کر۔
کون سے گناہ؟ ما تقدم من ذنبک و ما تأخر، اے محمد رسول اللہ جو پہلے کی گناہ ہے، بعد کی گناہ ہے، آج سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن پھر بھی اگر ہوا تو معاف ہے، کوئی فقر کوئی معافی نہیں۔ ادھر خطاب کر کے امت کو سمجھایا جا رہا ہے کہ آپ فرداً اپنے لیے بھی معافی مانگے، وللمؤمنین والمؤمنات، مومن مردوں کے لیے بھی اور مومن عورتوں کے لیے معافی مانگے۔ واللہ یعلم متقلبکم ومثواکم، اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، تمہارے ٹھکانے کو۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، لولا نزلت سورہ، کیوں نہیں اترتی ایک سورت۔ ابھی ایمان والوں کی حالت، ایمان والے طاق میں رہتے تھے کہ کب اللہ کوئی جہاد کا حکم اتارے، کب اللہ ہمیں کوئی اعمال کے بارے میں حکم دے، ہم دوڑ کر اس کے اوپر عمل کریں۔ جب اگر جہاد کی کوئی آیت نہ اترتی، کچھ عرصہ گزر جاتا، صحابہ سوال کرتے اللہ کے رسول کب اترے گی، کب اترے گی، کب ہم جائیں گے، کب میدان لگے گا، ہر وقت پوچھتے رہتے۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ، پس جب اتر جاتی کوئی سورت، کون سی محکمتن، واضح صورت، یعنی جس کے اندر حکم صاف ستھرے الفاظ کے اندر بیان ہوتا۔ اب دیکھیں جو ہم پہلے پڑھتے چلے آ رہے تھے مکی صورتوں کے بعد مدنی صورتوں ہی کے اندر، تو لفظ آتا تھا وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اللہ کے راستے میں لڑو، اللہ کے راستے میں قتال کرو۔ تو ان لفظوں کا اس زمانے کے اندر بھی کئی قسم کی تعویلیں کی جاتی تھی اور اس زمانے میں بھی تعویلیں کی جاتی ہیں۔ بعض کہتے تھے جی جہاد کا معنی ہے کوشش کرو، اللہ کے راستے میں جو کچھ کر سکتے ہو، صدقہ خیرات کرو، یہ ساری چیزیں۔ لیکن اس صورت نے آ کر پھر کیا کہا؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، اور جہاد کا معنی کیا ہے؟ فَضَرْبَ الرِّقَابِ، لڑو، مارو گردنوں کو۔ فرمایا فَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ، اور قتال کا ذکر جب کیا جاتا ہے، حکم جب دے دیا جاتا ہے، تو ایمان والوں نے تو خوشی سے مانگا ہوتا ہے، وہ تو دوڑ کر جہاد کرتے ہیں۔ لیکن اللہ اب منافقین کی حالت کو بیان کرتا ہے، رأیتا، اے محمد رسول اللہ آپ دیکھیں گے، الذین، ان لوگوں کو، فی قلوبہم مرض، جن کے دل کے اندر مرض ہے، جن کے دل میں گندگی ہے۔ اور مرض والے کون لوگ ہیں؟ وہ منافق لوگ ہیں۔ فرمایا ینظرون، وہ آپ کی طرف دیکھیں گے، الیک نظر المغشی، ایسا دیکھنا گویا کہ ان کے اوپر ایک بے ہوشی طاری ہے، من الموت، موت کی، موت سے پہلے پہلے جیسے مردہ آنکھیں پھاڑ کر دیکھتے ہیں، ایسے یہ منافق محمد الرسول اللہ آپ کو دیکھتے ہیں۔ کب؟ جب آپ ان سے کہتے ہیں جہاد آ گیا ہے۔ یہ جہاد ان کے اوپر ایک موت ہے، موت۔ اور جہاد کس سے باری لگتا ہے؟ جہاد منافق کو باری لگتا ہے۔ اور یہ جو بولیاں بولی جا رہی ہیں نا، یہ منافقین کی بولیاں ہیں، مومنوں کی بولیاں نہیں ہیں۔ غیر مسلحہ جد و جہد، یہ انگریز کا پڑھایا ہوا سبق ہے، یہ قرآن کا پڑھایا ہوا سبق نہیں۔ اللہ نے اور قرآن نے کبھی بھی آپ سے یہ نہیں کہا کہ آپ کافروں کے سامنے زیر ہو جائیں، یا آپ کافروں سے بھیک مانگیں، یا آپ کافروں کے منتیں کریں۔ یہ قرآن کا سبق نہیں ہے، یاد رکھیں، یہ انگریز کا سبق ہے، یہ منافقین کا سبق ہے۔ اور یہ منافقوں کی حالت ہے کہ جب جہاد کا حکم سنتے ہیں تو آنکھیں ٹیڑھی کر کے مردوں کی طرح رسول کو دیکھتے تھے۔ تو فرمایا مغشی علیہم من الموت فاولی لہم، اب اللہ کہہ رہا ہے فاولی لہم، ان کے لیے تو موت بہتر ہے، موت بہتر ہے۔ کیوں؟ آپ جب جہاد کو چھوڑیں گے، سب سے پہلی چیز کیا ہوگی؟ آپ کی معاشرے کے اندر بالکل عزت باقی نہیں رہے گی، آپ کو اللہ ذلیل کر دے گا۔ کیوں؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ترکتم الجہاد فسلط اللہ علیکم الذلہ، اے مسلمانوں جب تم جہاد کو چھوڑو گے تو اللہ تمہارے اوپر ذلت کو مسلط کر دے گا۔ آج لاکھوں کروڑوں کی تعداد مسلمانوں کی ہوتے ہوئے بھی کیا ہیں؟ مغلوب ہیں۔ غالب کون ہیں؟ کافر ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں ذلیل ہو جاؤ گے۔ پہلا نقصان کیا ہے؟ ذلت ہے۔ دوسرا نقصان، مالی اعتبار سے مسلمان ٹھیک نہیں ہوں گے۔ کیوں؟
جہاد جب ہوگا تو آپ کافر سے مال بھی لیں گے، لونڈیاں اور غلام بھی بنیں گے، اور آپ کے آمدن کا ذریعہ بھی کیا ہوگا؟ زیادہ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اللہ آپ کو فتوحات دیں گے کہ نہیں دیں گے؟ کئی چیزوں سے محرومی ہے، جہاد کو چھوڑنا کئی چیزوں سے انسان کو محروم کر دیتا ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ذلت کی زندگی سے بہتر ہے فَأَوْلَى لَهُمْ، موت ان کے لیے بہتر ہے۔ فَالْمَوْتُ أَوْلَى لَهُمْ، موت ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے کہ جہاد کو چھوڑ کر جینے سے بہتر ہے یہ مر جائیں۔ عزت انسان کی نہیں ہے، ذلت ہے، اس ذلت سے انسان کے لیے موت کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فَأَوْلَى لَهُمْ طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، یعنی سننا اور بات کو قبول کرنا، اللہ کی بات کو، وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ، اور زبان سے اچھی بات کہنا، خیر لہم، یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ، پس جب معاملہ کھل کر سامنے آ جائے، معاملہ کا فیصلہ ہو جائے، تو اسے سننا اور اچھی بات کہنا یہ ان کے لیے کیا ہے؟ بہتر ہے۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ، اگر ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ سچ کیا، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، یہ ان کے لیے بہتر ہے۔ یاد رکھیں اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں، اللہ کے ساتھ مخلص ہو جائیں تو کیا ہے؟ بہت بہتری ہے۔ لیکن لوگوں کے ساتھ سچے ہو کر لوگوں کی خوشامدیں کر کے اللہ کو ناراض کر دیا تو وقتی طور پر تو بلائی نظر آئے گی، لیکن پھر کیا ہے؟ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی تباہی ہے، آخرت بھی تباہی ہے۔ کوشش یہ کریں اللہ کے ساتھ سچے ہو جائیں۔ منافقین وہ محمد رسول اللہ کے ساتھ سامنے سچے تھے، پہلے بھی عرض کیا تھا، عبداللہ ابن ابی کہتا تھا، تمہیدی تقریر کرتا تھا، رسول اللہ کے آنے سے پہلے کھڑے ہو کر تمہیدی تقریر کرتا تھا کہ لوگوں تمہارے درمیان اللہ کا رسول آ رہا ہے، اس کی بات کو غور سے سننا، لیکن دل سے اور اللہ کے ساتھ سچا نہیں تھا۔ کیا ہوا؟ ایمان کے بغیر اس کی موت ہو گئی۔ اللہ کے ساتھ سچے ہو گئے پھر کام بن جائے گا۔ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اگر یہ اللہ کے ساتھ سچے ہوں تو یہ ان کے لیے بہت بہتر ہے۔ فَهَلْ عَسَيْتُمْ، اور امید ہے، قریب ہے، اگر یہ لوگ اللہ کے ساتھ سچے نہ ہوئے، انہوں نے اللہ کی بات کو نہ مانا، تو ان تولیتم، پھر اگر یہ حکمران بن گئے، ان تولیتم، اگر والی بن گئے، حکمران یہ لوگ بن گئے، ان تفسدوا فی الارض، تو یہ زمین کے اندر فساد مچائے گا۔ آج حکمران کیا ہے؟ دین سے ناواقف ہے، یہ بات بالکل سچ ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کا جھوٹ نہیں کہ ہمارے حکمرانوں کو قرآن اور حدیث سے کوئی لگاؤ نہیں، انہیں پتہ ہی نہیں کہ قرآن و حدیث کیا کہہ رہا ہے۔ اگر کوئی حکمرانوں میں سے کوئی حاکم ایسا ہوتا جس نے قرآن پڑھا ہوا ہوتا، قرآن کی اتنی آیات کریمہ کے اندر سود کا بیان ہے، وہ سنتا، وہ سود کا بل پاس کرتا؟ نہ، حکمران کیا ہیں؟ جاہل ہیں اس چیز سے۔ تو اللہ فرماتے ہیں اگر نہ مانی اللہ کی اور تم والی اور حکمران بن گئے، ان تفسدوا فی الارض، پھر تم زمین کے اندر فساد ہی مچاؤ گے۔ آج دیکھیے نا فساد مچ رہا ہے کہ نہیں مچ رہا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک وجہ قرآن نے بیان کر دی کہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے مانتے نہیں، مانیں گے تب جب سمجھیں گے تو مانیں گے نا، ایک کو پتہ ہی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے، پھر وہ کیسے مانے گا؟ تو دوسرا، وَتُقَطِّعُوا أَرْحَامَكُمْ، تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ آج کیا ہے؟ آج یہ ایک مہنگائی ہے نا جس کی وجہ سے باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا، بھائی سگے بھائی کا دشمن بنا ہوا ہے۔ یہ ساری کی ساری وجہ کیا ہیں کہ قرآن و حدیث کو جانتے نہیں۔ ان تفسدوا فی الارض وتقطعوا ارحامکم، تم رشتہ داریوں کو کاٹو گے۔ اب قرآن میں کتنی مذمت والی جگہ پہ یہ بات آئی ہے، پتہ یہ چلتا ہے کہ رشتہ کاٹنا بہت بڑے گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، اور آپ اگر کہیں تو یہ بھی مبالغہ نہیں، یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک بڑا گناہ ہے رشتہ کاٹنا۔ لیکن آج یہ مسلمانوں کا شیوا بن چکا ہے، صبح اٹھیں گے کام کوئی نہیں ہے تو دیکھنا ہے کس کے ساتھ لڑانا ہے، کس کو کس کے ساتھ لڑانا ہے۔ یہ مسلمانوں کی آج کیا ہے؟ ایک ذمہ داری بنی ہوئی ہے۔ صبح اٹھ کے دیکھو کہ کون کون لڑ رہا ہے اور اسے کیسے لڑانا ہے۔ ایک کی بات اٹھائی دوسرے کے سامنے کی، دوسرے کی اٹھائی دوسرے کے سامنے جا کر دی۔ اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام حدیث قدسی بیان کرتے ہیں، وہ حدیث قدسی
کئی مرتبہ پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ اللہ نے رشتہ داری کو بہت ہی عظمت کے ساتھ پیدا کیا ہے. جب رشتہ داری پیدا ہوئی تو چمٹ کے ہی عرش کے ساتھ، حدیث قدسی بیان کر رہا ہوں، چمٹ کے وہ زارو قطار فریاد کرنے لگی. اللہ نے فرمایا کیوں زارو قطار رو رہی ہو اور کیوں فریاد کر رہی ہو؟ رشتہ داری سے اللہ نے فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ جو تجھے جوڑے گا میں اللہ اسے اپنی رحمت سے جوڑوں گا، اور جو تجھے کاٹے گا میں اسے اپنی رحمت سے جدا کر دوں، اور رحمت کے بغیر جنت میں جانا ممکن ہے ہی نہیں. تو رشتہ داری کے لیے یہ حدیث قدسی ہی بہت ہے. تو فرمایا اولئک الذین لعنہم اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور رشتہ داریوں کو کاٹتے ہیں. یہ کون لوگ ہیں؟ لعنہم اللہ، جن پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ کی پٹکار ہے، اللہ کی رحمت سے یہ لوگ دور ہیں. فاصمہم واعمی ابصارہم، اور انہیں اللہ نے بہرا کر دیا، کانوں کے اوپر بوجھ رکھتی ہے، سنتے نہیں. واعمی ابصارہم، ان کی آنکھوں کو اللہ نے اندھا کر دیا، حق کو دیکھ نہیں سکتے. افلا یتدبرون القرآن، کیا یہ لوگ غور نہیں کرتے قرآن کے اندر، فکر نہیں کرتے قرآن کے اندر؟ ام علی قلوب اقفالها، یا ان کے دلوں کے اوپر تالے لگ گئے ہیں؟ دو ہی وجہ ہے. دل کے اوپر تالا لگنے کی سب سے بڑی نشانی کیا ہے؟ سب سے بڑی نشانی آپ جب دیکھیں کہ قرآن میرے اوپر اثر نہیں کر رہا، سمجھیے دل کے اوپر تالا لگ چکا ہے، تالا لگا ہوا ہے دل کے اوپر. جب قرآن کی آیتیں پڑھی جائیں، سنائی جائیں، لوگوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہو رہا تو لوگ سمجھ لیں کہ ہمارے دلوں کے اوپر تالا لگا ہوا ہے. تالا لگنے کی ایک ہی وجہ ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وسمعہم وابصارہم، اللہ مہر لگاتے ہیں دل کے اوپر، کانوں کے اوپر، اور آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، تب کیا لگ جاتے ہیں؟ دل پر تالا لگ جاتے. جب دل پر تالا لگ گیا، مہریں لگ گئی، پھر حق اندر داخل نہیں ہوتا. اور یہ ایک ہی دن میں یہ معاملہ نہیں ہوتا، یاد رکھ لیں، یہ مہر والا معاملہ ایک دن میں نہیں ہوتا. اسے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آتا ہے انسان پر، انسان گناہ کرتا ہے، دل پر سیاہ نقطہ لگتا ہے، کرتے 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 وہ دل پورے کا پورا کالا ہو جاتا ہے، سیاہ ہو جاتا ہے. جب پھر بھی وہ اللہ سے توبہ نہیں کرتا، پھر بھی اللہ کی نافرمانیوں کے اندر لگا رہتا ہے، اور اسے پتہ بھی ہوتا ہے کہ جو کچھ میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے، لیکن پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، گناہوں پر شرمندہ نہیں، اس کے دل کے اوپر اللہ مہر لگا دیتے. گناہ کر رہے لیکن یہ کہتے ہیں اللہ میں تیرا چور ہوں، میں نے جو کیا ہے یہ غلط کیا ہے، گناہ کیا ہے. اسے اللہ توفیق دیتے ہیں توبہ کی، لیکن جو ڈٹ جائے نا اسے اللہ توفیق توبہ کی نہیں دیتے، پھر مہر لگتی ہے. ان الذین ارتدوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے ارتداد کیا، علی ادبارہم، اپنی پشتوں پر، یعنی دین اسلام کا کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر گئے، واپس ہو گئے. کلمہ پڑھا، کلمہ پڑھنے کے بعد پھر کفر کی طرف چلے گئے. من بعد ما تبین لهم الہدی، ہدایت ظاہر ہونے کے بعد پتہ چل گیا کہ سیدھا راستہ کون سا ہے، راستے کو جاننے کے بعد ارتداد کیا، مڑ گئے کفر کی طرف. فرمایا الشیطان سول لهم، پھر شیطان ہے جو اس کے لیے خوبصورت کرتا ہے راستے کو، وَأَمْلَى لَهُمْ، اور اسے بتلاتا ہے لمبی لمبی امیدیں. لمبی امیدیں کیسے؟ اے منافقین کی حالت بیان ہو رہی ہے. منافقین کو شیطان کہتے ہیں دیکھو جہاد کرو گے تو مرو گے تو کھاؤ گے کہاں سے؟ پھر تو یہ زندگی کھانے کی چیز ہے، یہی تم سے چھن گئی، مر جاؤ گے، پھر کیا ہے؟ اور لمبی امیدیں جتلاتا ہے. جہاد کو چھوڑو نا، جہاد نہ کرو، دیکھو نا آگے نسلیں بڑی ہوں گی تمہاری، پیسہ ہوگا، فصلیں ہوں گی، فلاں ہوگا، یہ لمبی امیدیں انہیں بتلاتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں یہ شیطانی راستے کے اوپر ہیں. ذالک بانہم، اب یہ منافقین کی سب سے بڑی خصلت کہ انہوں نے کافروں کو خوش کیا. آیت کو سمجھنے سے پہلے تھوڑی سی صورت سمجھ لیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے، زبان سے کلمہ پڑھ لیا، رسول ہم تیرے ہیں، ہم تیرے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، لیکن
تار اپنی دوسری کاٹی نہیں ابھی تک، کافروں کے ساتھ تار ٹچ ہے. کافروں کو کہتے ہیں ہم آپ کی ہر بات نہیں مان سکتے، ہم ہر وقت آپ کے پاس نہیں آ سکتے، آپ کی بات نہیں مان سکتے، لیکن ہاں کچھ موقعوں کے اوپر ہم آپ کی مدد ضرور کریں گے. میدان جنگ ہوگا ہم آپ کو خبریں بتائیں گے، پوری سازش آپ کے ساتھ شامل ہوں گے، ہم سارا کچھ کریں گے، لیکن ہم نے ظاہر یہ کروانا ہے کہ ہم محمد کے ہیں، ہم آپ کے نہیں. کام آپ کا کریں گے لیکن ظاہر ہونے نہیں دیں گے. اس صورت کو اللہ اس آیت میں بیان کرتے ہیں. یہ ان کے اوپر لعنت کیوں ہے، ان کو شیطان راستہ کیوں دکھلاتا ہے، یہ شیطان کے کیوں ہے؟ ذالک، اس لیے، بِأَنَّهُمْ، ان لوگوں نے، قالو کہا، للذین کرہوا، ان لوگوں سے جو ناپسند کرتے ہیں، ما نزل اللہ، اللہ کے اتارے ہوئے. کافر ما انزل اللہ کو ناپسند کرتے تھے. یہ پچھلے رکوع کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ کافر کہتے تھے ما انزل اللہ ہم ناپسند کرتے ہیں، ہمیں یہ پسند نہیں. انہوں نے کافروں سے کہا سنطیعکم فی بعض الامر، سنطیعکم، ان قریب ہم آپ کی اطاعت کریں گے، فی بعض الامر، بعض کاموں کے اندر. بعض کاموں سے کیا مراد ہے؟ یہ جہاد وغیرہ، میدان جنگ وغیرہ. تو ہوا کہ نہیں ہوا؟ عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھا نا کہ اب معاملہ ہو رہا ہے تو 300 ساتھیوں سے کہا آؤ نکلو، آج محمد مارا جائے گا، محمد کے ساتھ تم بھی مارے جاؤ گے، چلو اپنا بوریا بستر اٹھاؤ اور نکلو میدان جنگ سے. پکڑا ہاتھ سے، لے کر چلا گیا. یہ نقصان پہنچانا ہے، یہ خبریں بتانی ہے نا. وہ بنو نذیر کے ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ یہ سارے کا سارا معاملہ اس نے چلایا. اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم اسرارہم، اور اللہ جانتا ہے ان کی سرگوشیوں کو، ان کے جو سر ہیں، ان کے جو راز ہیں، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. اللہ فرماتے ہیں کرو نا دنیا میں جتنا کر سکتے ہو کرو، لیکن قیامت کے دن کو مت بھولو. اب محمد رسول اللہ کو تسلی ہے. فکیفا، اے میرے پیارے، کیا حالت ہوگی، اذا توفتہم الملائکہ، جب فرشتے ان کی روح کو قبض کریں گے، کیسی حالت ہوگی ان منافقوں کی. یضربون وجوہہم، وہ ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے، فرشتے ان کے چہروں پر مار رہے ہوں گے. اور میں نے تفصیل سے بیان کیا تھا یہ موضوع کہ جب موت آتی ہے بدکار انسان کی، منافق، کافر، نافرمان کی، تو فرشتے کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں. فرشتے چہروں کے اوپر مارتے ہیں، سب سے پہلا وار چہرے کے اوپر کرتے ہیں. اور ان کے پاس بڑے بڑے گز ہوتے ہیں، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا لیکن وہ مار رہے ہوتے ہیں، اور اتنی تکلیف دیتے ہیں، اتنی تکلیف کہ اللہ معاف کرے. جسم سے روح نہیں نکلتی، اور کبھی کبھی ہمارے سامنے حالت آ جاتی ہے، پیشاب پخانہ، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے نکلتی ہیں، نہیں نکلتی. تو فرمایا یضربون وجوہہم، وہ ماریں گے، مارتے ہیں چہروں کے اوپر، وہ ادبارہم، اور پشتوں کے اوپر. دو ہی جگہ، منہ اور پشت، دونوں جگہوں کے اوپر وہ مارتے ہیں اور خوب مارتے ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیوں؟ ذالک بانہم اتبعوا، اس لیے کہ ان لوگوں نے پیروی کی، ما اسخط اللہ، ان کی جو اللہ کے غصے کے ساتھ خاص ہے، اس چیز کی پیروی کی جس پر اللہ کو غصہ آیا. تو فرمایا جب یہ اس راستے کے اوپر چلیں گے جس پر اللہ کو غصہ آتا ہے، پھر جب اللہ انہیں پکڑے گا تو اللہ چھوڑے گا تو نہیں. کیوں؟ ان کے اختیار میں جتنا تھا انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی. اب جب اللہ کی باری آئی ہے تو اللہ بھی انہیں پکڑے گا. وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اور انہوں نے اللہ کی رضا کو ناپسند کیا. دو رضائیں ہیں نا، ایک رضا ہے مخلوق کی، ایک رضا ہے خالق کی. جب آپ خالق کو ناراض کر کے مخلوق کو راضی کریں گے تو خالق آپ کو چھوڑے گا؟ نہیں چھوڑے گا. فرمایا وَكَرِهُوا رِضْوَانَهُ، اللہ کی رضامندی کو انہوں نے ناپسند کیا اور مخلوق کی رضامندی کو پسند کیا. فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، اللہ نے ان کے اعمال کو تباہ و برباد کر دیا. ایک اور سبق یہاں پر دے دیا، مخلوق کو راضی کرو گے، اللہ کو ناراض کرو گے، اللہ تمہارے عملوں کو تہس نہس کر دے گا، تباہ و برباد کر دے گا.